افتخار احمد، سلیم بخاری صاحب، انجم رشید صاحب اور جاوید اقبال کے ہمراہ آپ کو ڈی این اے کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی جو اہم کہانیاں ہیں اور جو اہم سٹوریز ہیں وہ ہے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی سفارش کر دی شیخ رشید صاحب نے کیبنٹ کو۔ اب دیکھتے ہیں کیبنٹ کیا کرتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری سٹوری ہے وہ ہے 12 مئی کے حوالے سے۔ کراچی میں 12 مئی کو جب سابق چیف جسٹس افتخار چودھری گئے، وہ ایئرپورٹ پہ رہے، لیکن شہر میں جو ہوا وہ انتہائی افسوسناک تھا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور تیسری سٹوری فلسطین کے حوالے سے، غزہ میں پھر شہادتیں ہوئی ہیں، 14 بچوں سمیت 48 فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے پنڈی رنگ سکینڈل میں عثمان بزدار ملوث ہیں، اطاعت آرڈر کا کہنا ہے۔ جی میں شروع کروں، اجازت ہے مجھے؟ شہباز شریف صاحب کا مسئلہ لگتا ہے کہ اتنا الجھ گیا کہ بعض کا آدمی کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، نگل نہیں سکتا تو اگل بھی نہیں سکتا۔ اب شہباز شریف کا یہ کیا کرتے ہیں، اس کو سیاست سے تو فارغ نہیں کر سکتے، بہت کوشش ہے، بہت سارے ایسے مقدمات ہیں جس کو بھی 10-20 سال کے لیے فارغ کر دیا جائے۔ لیکن بڑی مصیبت یہ ہے کہ شہباز شریف جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نواز۔ پنجاب میں اس پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یکدم ایک پارٹی کو ختم کر دینا اور اس کا وجود ختم کر دینا مشکل ہے۔ یہ کام ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کے بھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی موجود رہی، بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا، لیکن وہ چلتے رہے۔ شہباز شریف ان کے لیے بہت بڑی مشکل کیوں بن گیا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، وہ صرف جانا چاہ رہے تھے برطانیہ۔ اگر برطانیہ میں جا کے اپنے بھائی کو وہ کنونس کر لیں کہ ایسی سیاست کی جائے جس میں ہم اگلے 2 سال گزار لیں اور پھر انتخابات ہو جائیں، تو کیا اس میں کوئی برائی تھی؟ اور اگر ان کا باہر جانا حکمرانوں کے لیے اتنا خوفناک کیوں ہے؟ کیا ڈر ہے ان کو؟ یہ کہنا وہ گارنٹر ہیں، وہ گارنٹی سے بھاگ رہے ہیں۔ بھئی گارنٹر ہیں تو آپ ان کے خلاف پرچہ کریں نا، پرچہ کروائیں کہ وہ گارنٹی سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ روز ایک کہانی کریں۔ آج پہلے کہہ دیا گیا کہ ان کو ہم ای سی ایل میں ڈالیں گے، پھر آج منسٹر نے کہا کہ کمیٹی نے فیصلہ کر لیا۔ بات یہ ہے کہ سر عرض کروں ایک، ہاں پلیز کیوں نہیں۔ جب آپ ایک مخصوص لوگوں کے ساتھ ایک ایسا سلوک کریں گے جو ایک 32 گاہ بے کا ملزم یا کوئی بھی رہائشی 22 کروڑ عوام کا کوئی بھی آدمی، اس کو اگر 10 15 20 گھنٹے میں اس طرح اس کو سنا جائے گا جس طرح شہباز شریف کو سنا جائے گا تو ٹھیک ہوا۔ سب کو سنا جانا چاہیے، سب کو سنا جانا چاہیے۔ میرا موقف یہ، ہم یہ ڈیبیٹ کریں نا، ہم یہ کی ڈیبیٹ نہیں کرتے کہ سب کو سنا جائے۔ میں آپ کی اسی ڈیبیٹ پہ آ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ایک انسان جو حدیبیہ پیپر مل میں بھی انڈر ٹرائل ہے، جو بندہ انڈر ٹرائل نہیں ہے، وہ کیس ختم ہو چکا ہے۔ سر نہیں ختم ہوا، کوئی کیس ختم نہیں ہوا ابھی تک۔ غالباً سپریم کورٹ نے ختم کیا تھا، سپریم کورٹ نے ختم کیا تھا۔ سر دیکھیں سپریم کیس نے ابھی ختم نہیں کیا، اسی پہ دوبارہ وہ فائل نئے ایویڈنس کے ساتھ فائل کر رہے ہیں۔ جی بالکل، بات یہ ہے اگر نئے ایویڈنس تو کرنا چاہیے کیسز میں۔ سر بات تو سنیں، ایک بندہ مختلف کیسز میں وانٹڈ ہے، اگر حکومت اس کو ای سی ایل میں ڈال رہی ہے تو اس میں کیا غلط کیا ہے مجھے بتائیں نا۔ ایک بندے نے اور دوسری چیز آپ ہیلتھ گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں کہ جو بندہ اتنی اقتدار میں رہ کے اپنے لیے ہیلتھ فیسلٹی نہیں کریٹ کر سکتا۔ آپ نے ایک سوال، یار یہ فضول باتیں ہیں، ہیلتھ فیسلٹی نہیں کی، یہ نہیں کی، تو پھر آپ نے جو سوال کیا عدالت میں سوال بڑا ویلڈ ہے۔ جاوید آپ کا سوال کسی کے سنیں گے، آپ سنیں گے نہیں، آپ کسی کے نہیں سننا چاہتے، آپ کی مرضی ہے۔ نہیں سوال میں جواب دینے کو، جاوید اقبال صاحب، جس عدالت نے ان کی ضمانت کو منظور کیا ہے اس نے 2 مقدمات کا اور حوالہ بھی دیا ہے کہ ہم ان کی اس مقدمات کو رمضان شوگر مل میں نہیں ہے وہ انڈر ٹرائل۔ میری بات تو سنیں، اس طرح تو ہم سارے کے سارے کس نے کسی بات یہ کہ اگر سچوں کو کہو تو ہم چاروں کے خلاف بھی پرچہ ہو جائے گا۔ بات یہ کہ ہم چاروں کا رائٹ ختم ہو جائے گا۔ عدالتیں بھی نہیں، جاوید عدالتیں بند کر دیں، عدالتوں کا رول ختم کر دیں، پھر ہر فیصلہ پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں کریں، عدالت ختم کر دیں۔ عدالتیں کیوں ختم کر دیں؟ عدالتوں کو میرٹ پہ فیصلے کرنے چاہیے، عدالت کو حکومت کو بھی سننا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے نا، بات یہ کہ اگر حکومت کو بھی سنا اس کے بعد دیکھنا اور مختلف کیسز میں وہ وانٹڈ ہیں۔ بات یہ ہے کہ انڈر ٹرائل ہیں تو ان کو کس چیز کی جلدی ہے؟ جلدی کس چیز کی ہے؟ اگر علاج کا مسئلہ تو وہ پاکستان میں علاج کریں جس طرح 22 کروڑ عوام علاج کراتی ہے۔ جس بلیف پہ وہ انہوں نے عدالت سے ریلیف لینے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ عرض کر پاؤں گا۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس حکومت کا نہ فلسطین مسئلہ ہے، نہ اس کا بیڈ گورننس مسئلہ ہے،
نہ اس کا مہنگائی مسئلہ ہے. ایک تصویر آ جائے لندن سے کیفے میں بیٹھ کے چائے یا کافی پیتے ہوئے تو پوری مشیروں کی, وزیروں کی, ترجمانوں کی فوج ایسے ٹوٹ پڑتی ہے جیسے شادی میں کھانا کھل گیا. جو ٹوٹنا بھی چاہیے. سنیں نا, نہیں کھلنا چاہیے نا سر. کیوں نہیں سر؟ ایک بندہ آپ بلا وجہ بحث کر رہے ہیں, آپ بلا وجہ بحث کر رہے ہیں. میری بات پوری ہونے دے پہلے پلیز, مجھے بات کر لینے دیں نا. ڈونٹ بی شریف فیملی اسپوکس پرسن. نہیں, آئی ایم ناٹ شریف فیملی اسپوکس پرسن. میں بات وہ کر رہا ہوں جو فیکچوئل پوزیشن ہے. میری گزارش ہے, مجھے بھی تو کر لینے نہیں, آپ غلط کیا آپ کی گزارش غلط کیا گیا. یہ شریف فیملی کا اسپوک پرسن نہیں تھا, یہ تو پی ٹی آئی کا اسپوک پرسن بنا ہوا ہے. آپ غلط کیا جاوید, میں نے کویشچن کی ایک فکرے کی. اچھا, اب بات تو کر لینے دیں یار, بات سب کو کر لینے دینی چاہیے. دیکھیں گزارش یہ ہے, یہ تاثر اب قائم نہیں, ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ پوری حکومت کی ایک ہی پرائرٹی ہے کہ شریف فیملی دا بندہ کوئی باہر نہ رہے, تے جیلوں باہر انہوں نے رہن نہیں دینا, تے باہر جان نہیں دینا. تو باہر کس طرح گئے؟ دیکھیں آپ بات میاں نواز شریف صاحب کیسے باہر گئے؟ سنتے نہیں, کس نے بھیجا, پھر آپ چپ کر جائیں گے. کس گارنٹی پہ گئے؟ گارنٹی چھوڑیں, میڈیا ہاؤسز پہ بات ہو کے گئی کہ پلیٹلیٹ اوپر گئے. آواز اونچی نہ کریں. جاوید اقبال یہ بتائیں کہ حکومت کی مرضی کے خلاف, عدالتوں کی مرضی کے خلاف کس نے بھیجا؟ حکومت کہہ رہی ہے دھوکہ دے کر میرے گئے. سوال کا جواب دیجئے پلیز, کس نے بھیجا؟ شیخ رشید نے بات یہ ہے کہ وہ تکلیف کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شیخ رشید نے آج شیخ رشید نے ایک پروگرام میں کہا کہ 14 وزیروں نے کہا کہ اس کو باہر جانے دیا جائے, اور ان وزراء میں میں بھی شریک تھا, جس کا عمران خان صاحب مجھے تانا دیتے ہیں. جی انجم, دیکھو یہ جو آپ غلط بحث کر رہے ہیں اور غصے میں آ رہے ہیں بھائی. بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو پوری پالیٹکس ہے, جس کا پورا نیریٹو ہے, جس کا ووٹ بینک ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف آخر تک جائے گا, صرف ایک فیملی کے. اور سن لیں آپ, اور نواز شریف نے اور شہباز شریف نے کرپشن کی ہے, اور وہ ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتے گا, اور وہ اسی لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے جو ہے وہ کیبنٹ کمیٹی کے اندر آیا ہے, اب کیبنٹ میں آئے گا, اور اس کو وہ جانے کوشش کریں گے کہ وہ جانے نہ دے, اور عوام کو وہ یقین بھی دلائیں گے کہ ہم نے اس کو جانے کی اجازت نہیں دینی. شہباز شریف نے جو ہے وہ پچھلے پورے پیریڈ میں نہ کوئی کاروبار کیا, نہ اس میں منافع ہوا, لیکن اربوں روپے کی پراپرٹی کا مالک ہے, اور کہتا ہے کہ یہ ثابت کرو میں نے کرپشن کب کی. ہاں یہ ہے کہ اس کو رشوت لیتے ہوئے, نقد ہاتھ سے اس ہاتھ سے دیتے ہوئے نہیں پکڑا, لیکن یہ پروون ہے کہ یہ کرپٹ ہے. اب ان کرپٹ کے خلاف اگر عمران خان جو ہے وہ یہ ثابت کرے گا کہ میں کرپشن کا سب سے بڑا مخالف ہوں, اور کرپٹ لوگوں کو میں اجازت نہیں دوں گا, یہ اس کا ووٹ بینک ہے, یہ اس کی پالیٹکس ہے, وہ اس سے یہ اس کی بھی مجبوری ہے, ان کی بھی مجبوری ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان جو ہے بالکل ایکوریٹ کھیل کر رہا ہے, اور پالیٹکس اسی کا نام ہے. دیکھیں ایک جملہ آپ نے کہا پروون ہے ان کے خلاف کرپشن. یار خدا کے واسطے جو شیخ خطابت میں اتنا آگے نہ بڑھ جایا کریں یار, ابھی عدالتوں میں کچھ ثابت نہیں ہے. عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں, آپ بلا وجہ کیسز تو 25 میں صبح بنا دیتا ہوں. سر 25 ہوں یا 26 ہوں چل رہے ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, بات یہ کہ آپ کے شریف فیملی کو یہ ریلیف نہیں ملنا چاہیے. اگر آپ ایک سیکنڈ میں میاں نواز شریف کو باہر بھیج سکتے ہیں, مریم نواز کے خلاف کیس ختم کر دیتے ہیں کہ آپ نیب میں مر جائیں, تو بات یہ بتائیں نا کس نے کی ہے. میں جان رہا ہوں بریک پہ جائے گا نہیں, میرے ساتھ رہے گا. خواتین حضرات, ویلکم بیک. اور اب ہم گفتگو کریں گے سانحہ 12 مئی کو. 14 برس بیت گئے ہیں. 12 مئی 2007 کو کراچی کے شہر میں انسانوں کی لاشیں جس طرح سڑکوں پہ گریں, بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے. ایسا کیوں ہوا, اس کی کیا وجوہات ہیں, ابھی تک اس پہ بحث جاری ہے, اور ابھی تک جو ملزمان ہیں, جو لوگ اس میں ملوث تھے, ان کو قرار واقع سزا نہیں دی گئی. بخاری صاحب, بڑا افسوسناک معاملہ ہے, اور ریاست کے اندر جو ریاست اس دن تھی کراچی میں, یہ اس کا نتیجہ اور خمیازہ ہے. دیکھیے 12 مئی کا واقعہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ وجوہات کی بنا کے اوپر آج تک لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہے اور رہے گا. ایک تو میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس وقت, وہ ہمیں یاد کرنا چاہیے, ریکال کرنا چاہیے. اتنا برا سلوک اور اتنی زیادہ دہشت گردی جرنلسٹوں کے خلاف میرا نہیں خیال کہ کسی ایک دن میں ہوئی ہو جتنی اس دن ہوئی تھی. اگر آپ کو یاد ہو, طلعت جو پروگرام لائیو کر رہا تھا آج ٹی وی کے لیے, اس وقت وہ کیا منظرنامہ تھا وہ ہم سب کے سامنے ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی اس کے اوپر ہوا تھا, اس کے اوپر بعد میں سپریم کورٹ نے ہیئرنگ کر کے 15 نکات پر مبنی ہدایات جاری کی تھی اس وقت کی صوبائی اور مرکزی حکومت کے لیے. کیا ہوا,
ہونا اس لیے کچھ نہیں تھا کہ ان تمام تر دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں وہاں کی عدالتیں بھی یرغمال تھیں، وہاں کے لا انفورسر بھی یرغمال تھے. یہ بات بالکل ریکارڈ پر ہے کہ لوگ جب کوئی مقدمہ آتا تھا دہشت گردوں کے خلاف تو جج صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر چلے جاتے تھے. یہ ہمیں بتایا گیا ہے، یہ کوئی آسمان سے نہیں اتری ہے بات. تو جب اس طرح کی کیفیت ہوگی تو آپ خود سوچیں کہ وہاں کیا ہوا ہوگا. ایک اور دوسری بات اس کی کہ اس سب کچھ کے بعد شام کو اس وقت کے پریزیڈنٹ جناب مشرف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، بلکہ ایک جلسے سے خطاب کیا تھا اسلام آباد میں، اور بازو اوپر کر کے کہا تھا کہ دیکھا کراچی میں آپ نے میری طاقت. تو جب اس طرح کی اسپانسرشپ ہوگی ایسے لوگوں کی جن کے نزدیک نہ قانون کوئی چیز ہے، جن کے نزدیک نہ چیف جسٹس کا کوئی احترام ہے، وہ جیسے بھی تھے وہ تو بات کی باتیں ہیں نا. سو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ 12 مئی کا واقعہ کئی اعتبار سے ایسا ہے جس سے سبق سیکھنا چاہیے تھا. اگر یہ ہم نے سبق سیکھے ہوتے اس وقت تو اس کے بعد بہت سارے واقعات جن کی طرف میں نام لے کے اشارہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ واقعات پھر نہیں ہوتے. جاوید 19 مقدمات ہیں اور اس میں سے ایسے مقدمات ہیں 12 جو دوبارہ ری اوپن کیے گئے ہیں. ہم یہاں پہ مقدمات کے ری اوپن کا بہت مطالبہ کرتے ہیں اور اس کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ جو جن میں انسانوں کی جانیں گئیں تو میرا خیال ہے ہمیں یہاں سے بھی یہ مطالبہ کرنا چاہیے جن کو ری اوپن کیا ہے ان کا ٹرائل جاری رکھو اور لوگوں کو سزائیں دو. بات یہ ہے کہ جو کراچی کا اتنا افسوسناک واقعہ ہے اس کو ہمیشہ ہسٹری میں بلیک سیٹرڈے کے نام پہ لیا جاتا رہے گا اور لیا جاتا ہے. اور کراچی کی ہسٹری میں اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہوا جو فیکٹری ایریا میں ہوا جہاں 250 لوگ بے گناہ لوگ مارے گئے. آگ لگا دی. اس سے زیادہ مطلب ظلم و ستم کراچی میں اس 10 سال کی تاریخ میں 7-8 سال کے دور میں، جس دور میں ایک پارٹی اتنی طاقتور تھی کہ اس نے اپنی طاقت کے نشے میں اس پورے شہر کو غلام بنا لیا تھا. پورے دن میں 5 سے 10 لاشیں جب تک نہیں گرتی تھیں اس پارٹی کو نہ سکون آتا تھا نا اور نہ ہی اس شہر میں اسی پارٹی کے ریمنسنٹ اب اس حکومت کے اور اسی لیکن دیکھنے کی کیا چیز ہے کہ اس کے بعد ہوا کیا. اس کے بعد نہ عدالتوں نے کوئی ایکشن لیا نہ اس کے بعد کی حکومتوں نے کوئی ایکشن لیا. خود چیف جسٹس صاحب نے جب بحال ہوئے تو انہوں نے اس میں کوئی اتنی گہری دلچسپی نہیں لی. آج بھی افتخار صاحب جو چیف جسٹس کراچی کے اتنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ ہمیں اس فورم سے ریکویسٹ کرنی چاہیے. کراچی ہمارا اقتصادی ہب ہے جہاں سے پاکستان کی اکانومی چلتی ہے. چیف جسٹس صاحب آنے والے وقت کے لیے ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کریں جہاں جو لوگ اس طرح کے گھناؤنے جرموں میں ملوث تھے ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اچھا اس میں ایک بات اور بھی میں ڈالنا چاہتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ ریاست کا کوئی گروپ تھا جو ایسا کر رہا تھا. اگر ریاست چاہتی تھی کہ سابق چیف جسٹس صاحب نہ جائیں کراچی تو ان کو اسلام آباد سے اڑنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. یہ جو 50-52 لوگوں کی لاشیں گریں تو یہ لگتا نہیں کہ ریاست تھی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تھی وہاں پہ. دیکھیں یہ ہم 12 مئی کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ یہ اس پورے پیریڈ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس میں عام آدمی کو لے کر پوری دنیا کے سامنے پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی پولیٹکس جو ہے وہ بالکل برہنہ ہو گئی. پتہ چلا کہ آپ کتنے پسماندہ اور کتنے وحشی ہیں. یہ پاکستانی میں جو ہے وہ 30 سال تک ہوتا رہا کہ لسانی بنیادوں پر مہاجر اور پنجابی ہونے کی بنیادوں پر ہزاروں لوگوں کو پچھلے 30 سال میں قتل کیا گیا. اور یہ وہ دن ہے جس کے اندر ریاست کا سربراہ ڈکٹیٹر مشرف اور چیف جسٹس جو ہے وہ انوالو تھے اور آپ کی پوری پتہ چل گیا تھا کہ آپ دنیا میں آپ کی کیا حیثیت ہے، کہ آپ کتنے چھوٹے لوگ ہیں، کتنے پسماندہ لوگ ہیں اور آپ نے اس ملک کو کتنا غلیظ کر دیا ہے کہ آپ قتل کرتے ہیں، آپ آگ لگاتے ہیں اور پھر آگ لگائی، قتل کیا، زندہ جلایا لوگوں کو. لیکن آپ کا فوجداری نظام، آپ کا عدالتی نظام وہ بھی ننگا ہو گیا کہ ناکارہ لوگ ہیں، نہ کسی کو سزا دیتے ہیں، نہ کسی کا محاسبہ کرتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ دنیا ہم پہ FATF پہ اعتراضات کرتی ہے، یہ کرتی ہے. دنیا کے سامنے آپ کو چھوٹا بنا دیا گیا، بلکہ آپ اندر سے چھوٹے تھے، آپ چھوٹے نظر آنے لگے. لیکن اس کو کریکٹ ہونا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ان غلطیوں کو کی کریکشن ہونی چاہیے. ہمیشہ اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ 12 مئی ہوا تو کوئی بات نہیں، اس کی کریکشن ہونی چاہیے، ورنہ پاکستان دنیا میں پسماندہ ہے، پسماندہ رہے گا. اس پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ فخر کوئی بھی نہیں کر رہا، اس میں فخر کرنے والی کوئی بات بھی نہیں. دونوں مقدمات عدالتوں میں ہیں.
प्रोसीडिंग चल रही है, अदालतों को- अब उनको मिसाल बना अब देना वही चाहिए बात सजा है ना, करके। अदालतें इस कुछ भी नहीं कर अदालतों रही। को फैसला करना ना चाहिए पुलिस कुछ कि कर रही जो है। पार्टी देखे ना, उस पार्टी ने 25 साल हुक्मरानी की है उस शहर पे, और वो आज भी हुकूमत में है। सबसे ज्यादा ताकतवर थे। जावेद, ये बात जो अंजुम ने कही है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनका- आज भी हुकूमत में है, नहीं आज भी मरकजी इफ्तिखार हुकूमत साहब, है। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए देखिए गवर्नर उनका था, उसके बाद जो प्रोविंशियल कैबिनेट थी उसमें सबसे ज्यादा मिनिस्टर्स उनके थे, मिनिस्टर तो कह रहा है मेयर उनके जावेद, थे, अगर 60 आपने सालों में। जावेद अगर आप इतनी ताकत उन्होंने एंजॉय की जावेद है अगर उधर। आपने पढ़ा हो, वो मिनिस्टर ये कहता है, जो वजीर दाखिला था वो कहता है मेरे पास तो अख्तियार नहीं था, मेरे पास तो पावर नहीं थी। उसको कहा चीफ मिनिस्टर कहता है शायद उसके पास भी पावर नहीं थी। और ये बड़ा अजीब सा मसला है जिसको हमें देखना चाहिए कि एक दिन में ये कैसे हुआ। और अफसोस की बात जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है, हम बड़ी बातें कानून की करते हैं, असूलों की करते हैं, इसको भी सज़ा दे दो, उसको भी सज़ा दे दो। जिन लोगों को माशरे की तबाही, जिस तरह अंजुम रशीद ने बहुत डिटेल बात बताई कि जिस तरीके से इस किस्म की हरकतों से सोसाइटी तबाह और बर्बाद हो जाती है, उसका चेहरा मस्क हो जाता है। अगर हम उन लोगों को सज़ा देने के काबिल नहीं हैं तो क्या हम सज़ा सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन को देने में ही बिलीव करते हैं? ये भी एक नुक्ता है जिस पे हमें गौर करना चाहिए। क्योंकि मुझे प्रोड्यूसर कह रहा है ब्रेक पे जाने को, ख्वातीन साहब मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे जाइएगा। ख्वातीन वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म की। हम 2-3 रोज़ से ये बात कर रहे हैं, दुनिया भर में इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। बड़ी मज़े की बात है कि राहिल शरीफ साहब ग़ालिबन उस फ़ौज के सरबराह थे जो वहाँ की फ़ौज थी इन ममालिक की। हमारी फ़ौज भी बहुत बड़ी फ़ौज है और हम इस्लामी मुल्कों में से बड़ा अहम दर्जा रखते हैं। तो क्या वक्त नहीं आ गया कि हम संजीदगी के साथ सोचें कि हमें क्या करना है, और तुर्की के साथ मिलके क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है? अब देखें ना, फ्रांस जैसे मुल्क इजराइल के अंदर होने वाले जुर्म को जब सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को कुछ एक्टिविटी दिखानी चाहिए। क्या कुछ फ़ौजें मूव नहीं कर सकती पाकिस्तान से तुर्की और तुर्की में जाके बैठ सकती हों? कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, बिकॉज वरना तो ये फ़लस्तीन का जो मसला है और जो वो ज़मीन है वो यहूदियों के पास चली जाएगी, वो वहाँ पे एक भी फ़लस्तीनी को नहीं रहने देंगे। जी अंजम, देखो, ये जंग की बात करना तो मैं समझता हूँ जहालत की बात करना है। पाकिस्तान दुश्मनी है, बल्कि पूरी इंसानियत की दुश्मनी है। लेकिन ये बात बड़ी तकलीफ़ दे है कि 70 साल हो गए हैं और इसमें बड़ा हिस्सा जो है जिसमें फ़लस्तीन पे वो मज़ालिम हुए हैं कि जो बयान करते हुए आदमी की ज़ुबान लड़खड़ा जाती है और जहन मौफ हो जाता है। लेकिन ये हकीकत है कि दुनिया फ़लस्तीन के मसले पर डिवाइडेड है, और ऐसा भी नहीं है कि एक तरफ उनके हामी हैं, यहूदियों के हामी हैं, एक तरफ मुसलमानों के हामी हैं। इस डिवाइड के अंदर जो है, जो असल इशू है वो रिजॉल्व नहीं हो, वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है कि अब दुनिया में किसी ऐसे आदमी को खड़ा होना चाहिए, बल्कि मुसलमानों में से किसी को खड़ा होना चाहिए कि दोनों को एक साथ बिठाए और कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पर, अकल की बुनियाद पर, समझ की बुनियाद पर, और जो है इसका कोई फैसला किया जाए। ये फैसला एब्स्ट्रैक्ट इंसाफ पे नहीं होगा, ना ये किसी मज़हब की बुनियाद पे होगा। ये फैसला जो है पॉलिटिक्स की बुनियाद पे होगा, कुछ ले की, कुछ बार्गेनिंग की बुनियाद पे होगा, और इसको हमें बार्गेन करना पड़ेगा। वरना ये इस जुल्म, वरना अगर आप बार्गेन नहीं करना चाहते, इसको मसले को हल नहीं करना चाहते, तो मैं कहूंगा कि आप फलस्तीनियों को मुसलसल कत्ल होता देखना चाहते हैं। आप फलस्तीनियों का कत्ल रुकना चाहिए, और इस कत्ल को हर कीमत पर रुकना चाहिए और इसकी हिमायत नहीं करनी चाहिए, सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। जहां तक आपकी बात है कि दुनिया डिवाइड है, दुनिया बिल्कुल डिवाइड है। दुनिया डिवाइड नहीं है, दुनिया अंधी हो गई है, खामोश हो गई है। दुनिया देख नहीं पा रही वो जुल्म जो नजर होता हुआ हो रहा है। दुनिया देख नहीं पा रही कि जिस तरह गरीब बच्चों को दिन दहाड़े मारा जा रहा है। दुनिया ये देख नहीं पा रही कि जिस तरह औरतों की इज्जतें, अजमतें लुटती जा रही हैं, जिस तरह जनाजे उठ रहे हैं, जिस तरह इस्राइल अपनी ताकत के नशे में उन इलाकों पे कब्जा करता जा रहा है जिन पे 1950 से लोग आबाद हैं। ये दुनिया देख नहीं पा रही। इसलिए नहीं देख पा रही कि हम मुसलमान बहैसियत रियासत, बहैसियत लीडर हम कमज़ोर हैं।
نہ ہم یونائٹڈ ہیں. بات یہ ہے ہم عملی اقدام کیا کر رہے ہیں. سوائے ہم ٹویٹرز پہ اپنی ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کر دیتے ہیں, اپنے فارن آفس سے سٹیٹمنٹ ریلیز کر دیتے ہیں. کیا ابھی تک OIC نے ہنگامی اجلاس بلا کے کوئی عملی اقدام کرنے کی طرف توجہ دی؟ نہیں. کیوں کہ ویسٹ کی طرف سے مجھے بتا دیں کہ فلسطین کے حق میں آج تک کون بولا ہے؟ سب کے سب اس لیے کہ وہ سب غلام ہیں. آپ ان سے امید کریں گے؟ کل میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا کہ دنیا کی سب سے طاقتور یونائٹڈ اسٹیٹس, اس کا سپوکس پرسن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو طاقتور ہونا پڑے گا بحیثیت مسلمان, آپ کو ایکشن لینا پڑے گا, آپ کو عملی اقدام کرنے. اگر نیٹو کی فورس بن سکتی ہے تو OIC کی فورس کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں, میرے خیال سے ہمیں جنگ منگ کی بات چھوڑ دینی چاہیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں رشید صاحب, اور یہاں سے یہ ملتے ہیں, یہ جو ہاسپٹل ہے اس کے پاس پھولوں کی دکانیں, وہاں سے گلدستے لینے چاہیے اور وفد بن کے جا کے نیتن یاہو صاحب کی خدمت میں پیش کرنے چاہیے کہ جو آپ نے کیا بہت اعلیٰ کیا اور اللہ کے فضل سے اس کو کرتے رہیے. جنگ لڑ لیں. اب آپ مجھے بات کر لیں دیجیے پلیز. نہ تو کشمیر کبھی جنگ کے بغیر حل ہونا ہے اور نہ فلسطین. یہ طے کر لیں آپ, یہ پاکستان کی مسلح افواج کو بھی پتہ ہے, یہ پاکستان کے ہر شخص کو پتہ ہے. بات چیت کے پلیٹر پہ رکھ کے ہمیں جو کچھ دیا ہے ویسٹ نے, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ ہمارے دوست سعودی عرب UAE ہیں, ہم نے کتنے آرام سے کشمیر جو ہے ہڑپ کر لینے دیا انڈیا کو, کیونکہ ہم بات چیت کر رہے ہیں ان سے. ہم نے بات چیت کرنی ہے ایسی بات چیت اور ایسی اپروچ پر. ایک بات, آپ جنگ چاہتے ہیں؟ نو بابا, یہ جنگ کے علاوہ مسئلے حل ہونے ہی نہیں. آپ نے کیوں بنایا نیوکلیئر پروگرام؟ آپ نے کیوں اتنی بڑی فوج رکھی؟ اس لیے میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. دنیا کو برباد کرنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ آپ نیوکلیئر, او یار یہاں بیٹھ کے ہم دنیا کے مامے بن رہے ہیں, مسلمان مر رہے ہیں, مسلمان قتل ہو رہے ہیں, اسی لیے مر رہے ہیں. ہم دنیا کے مامے بن رہے ہیں. نہ آپ ملک کے اندر آزادی دیتے ہیں نہ باہر بات کرنے میں دیتے نے ہیں. آپ کی بات میں بولا, آپ مجھے بات کرنے دیں, میرا آرگومنٹ ہے, میرا اپنا موقف ہے. آپ ایٹمی جنگ کی بات کر رہے ہیں. میں ایٹمی جنگ سے بھی اوپر جانے کے لیے تیار ہوں اگر مسلمانوں کی بچت ہو سکتی ہے تو. ایک بات. دوسری بات یہ, میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, انڈیا اور چین کی جنگ نہیں ہوئی. چین نے لے لیا اپنا علاقہ واپس کہ نہیں لیا؟ پوری دنیا اس کے ساتھ تھی کہ نہیں؟ وہ چھوٹی طاقت ہے, اس کی آبادی کم ہے. طاقتور کے ساتھ ہے, کسی آپ کمزور کو کے ساتھ کوئی گٹس نہیں کھڑا دکھانے ہوتا. پڑیں گے بات چیت سے. کسی مسلمان ملک کا, کسی مسلمان قوم کا کوئی مسئلہ ویسٹ حل کرنے نہیں جا رہا. یہ مجھ سے آپ لکھوا لیں, آپ کمزور ہیں, ان کے اتحاد سٹرونگ ہیں. آپ مسلمانوں کا اگر ایک اتحاد بنا کے تو دیکھیں وسائل کہاں ہیں, قوت کہاں ہے, افرادی قوت کہاں ہے, فوجیں کہاں ہیں, اسلحہ کہاں ہیں. ڈوب مرنا چاہیے ہمیں کہ ہم ایک اجلاس نہیں بلا سکے اس ایشو کے اوپر, سیکورٹی کونسل کا کال نہیں دے سکے ایز اے ممبر آف دا یونائٹڈ نیشن. یہ رویے ہیں جس نے آج مسلمانوں کی یہ حالت کی ہے, اور ان رویوں کو برقرار رکھنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو پناہ دے دے تو زیادہ بہتر ہے. خواتین حضرات, یہ آپ نے بارے سے ان سب دوستوں کے جذبات سنے, اور جنگ میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, جنگ کے بغیر مسئلہ حل ہو سکتا ہے, کوشش کر کے دیکھنی چاہیے. دونوں چیزوں میں دباؤ بھی بڑھانا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اپنے گھوڑے تیار نہ رکھیں, آپ کو اپنے گھوڑے بھی تیار رکھنے ہوں گے, اور آپ کو اپنے سیاسی جو عزائم ہیں ان کا بھی اظہار کرنا ہوگا. میں جان رہا ہوں بریک پہ جائے گا نہیں, میرے ساتھ رہے گا. خواتین حضرات, ویلکم بیک. اور اب ہماری آج کی آخری سٹوری, اور سٹوری کا مسئلہ ہے کوئی رنگ روڈ ہے جو راولپنڈی کی ہے, اس کو کہہ رہا بڑھا دی گئی, اس کا فائدہ پہنچایا گیا لوگوں کو, اور اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے بھی نوٹس لیا ہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کی انکوائری کرنی چاہیے, اور لوگوں کو انہوں نے سسپینڈ بھی کیا ہے, افسروں کو چینج بھی کیا ہے, اور اس کے بارے میں فردوس شکوان نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ لاگت میں جو اضافہ ہوا ہے, وزیر اعظم نے کہا کہ اس کی تحقیقات کی جائے. اب عطا طاہر صاحب نے کہا کہ یہ لاگت میں اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ اس میں عثمان بزدار ملوث ہیں, اس میں جو رد و بدل ہوا ہے وہ غلام سرور خان اور زلفی بخاری کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے, جو دن دہاڑے ایک ڈکیتی ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم کی ناک تھلے یہ ڈاکہ ڈالا گیا. اب اس ملک میں ہر چیز کے اوپر دو رائے ہیں, اور دونوں رائے اتنی مضبوط ہوتی ہیں, ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں دونوں فریقین کہ ہم جیسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کس نے ڈاکہ ڈالا ہے, کس نے ڈاکہ ڈلوایا ہے, کون ذمہ وار ہے, کون ذمہ وار نہیں. بات یہ ہے افتخار صاحب, اگر اس پروجیکٹ میں شہباز شریف صاحب نے کوئی غلط کیا ہے, کوئی غلط کیا, اگر کیسے آ گیا پروجیکٹ انہوں نے سٹارٹ کیا ہے نا, پروجیکٹ 2017 کا ان کا ہے نا, شہباز شریف کا رنگ روڈ کا کب آیا تھی حکومت موجودہ,
मौजूदा हुकूमत तो 2018 में आई है ना, तो ये 2017 का प्रोजेक्ट है। 2017 में जमीन बिक गई, उनके कहने का मकसद है एक मास्टर प्लान बात तो सुन लेना, उस वक्त जो मास्टर प्लान बना था उसके मुताबिक जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उसमें रीअलाइनमेंट हुई है। उनके हुकूमत का कहने का मकसद है कि अगर इस प्रोजेक्ट में कहीं किसी ने भी, उन्होंने स्पेसिफिकली ये नहीं कहा कि ABC फलां बंदे, किसी ने भी कोई गड़बड़ की है तो उसकी री इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें क्या मुज़ाहिका और क्या बुराई है? और जहां तक आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि अता तारड़ ने जो बात की है, अगर जुल्फी बुखारी मुलव्वस है, सरवर खान मुलव्वस है, उनकी ज़मीनों को ज़बरदस्ती डाला गया है, अगर उनकी ज़मीनों के प्राइस इंक्रीज हुए तो वो भी बात सामने आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी, क्या बुराई है? फिरदौस आशिक अवान ने ये कहा है कि अपने दरबारियों और हवारियों के साथ मिलकर मुल्क की वसाई को लूटता रहा। अब मतलब ये बात है 2017 में बात इफ्तिखार से वो सियासी बयान है, सियासी बयानबाजी तो आपको पता, आपने जो बात की है कि सियासी बयानबाजी तो चलती रहेगी। असल चीज ये है कि चाहे शहबाज शरीफ ने उसमें कुछ किया है, चाहे सरवर खान शामिल है, चाहे जुल्फी बुखारी शामिल है, तो इंक्वायरी होनी चाहिए जो जी सामने आ जाएगी। मुझे इजाजत दें, ये रिंग रोड जो है वो शहबाज शरीफ ने डिजाइन किया था और आर्किटेक्ट है। हाँ, आर्किटेक्ट वही होता है जो आर्किटेक्ट से काम ले रहा होता है। तो 2017 में गया, 2018 में सुन लो यार, 2020 पता नहीं मैं क्या कह सुनना चाहता हूँ। 3 साल ये हुकूमत क्या करती है? मेरे कहने से पहले फैसला कर चुके, मैंने क्या आपने भी फैसला किया ना, तो मैं जान रहा हूँ 3 साल हुकूमत क्या करती रही। हाँ, अच्छा, इस हुकूमत में आने के बाद उस रिंग रोड में कुछ बदउनवानियां हुई और कुछ करप्शन की तरफ इशारा गया। 3 साल में वो ढूंढते रहे। नहीं, अभी जब चीजें पूरी हो गई तब भी होगा ना इफ्तिखार साहब। 2000 नहीं, हम बात कर रहे हैं 2017 में बात शुरू हुआ, हम 2021 में उस पे इल्जाम लगा रहे हैं। जी, 2021 में जो है वो मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ ने इल्जाम नहीं लगाया, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इससे पहले खुद इमरान खान के कहने पे फिरदौस आशिक अवान ये सारी बातें कर चुकी हैं कि इस हुकूमत के लोगों ने करप्शन की है। अब इस पर अफसरों की बात कर रही है, नहीं अफसरों की बात, आपने वफाकी वजीर का नाम नहीं लिया, वफाकी वजीर का नाम नाम वफाकी वजीर का, या तो काफी है ना। अच्छा, अपने वफाकी वजीर का नाम लिया उसने, अपने बाख्तियार लोगों की तरफ इशारा किया। तो ये इमरान खान का एक मेरिट है और कमिटमेंट है करप्शन के साथ। करप्शन शहबाज शरीफ करे, करप्शन नवाज शरीफ करे, या करप्शन की और करे, बुखारी करे, या जुल्फी बुखारी करे, इजाजत नहीं होगी। मसला ये है कि जब अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जब शहबाज शरीफ बनाए तो आपको गश पड़ता है, ना 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 ना, लेकिन जब गुलाम सरवर का नाम है तो आप खुश होते हैं। लेकिन इमरान खान दोनों से बराबर सलूक कर रहा है, उसे यही करना चाहिए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला करे आपकी ज़ुबान मुबारक हो, ऐसा हो जाए। ऐसा है नहीं और ना ही ऐसा होने वाला है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक वफाकी वज़ीर मुलव्वस था नंदीपुर प्रोजेक्ट को ताख़ीर करने में, जिससे उसकी कीमत 300 गुना बढ़ गई, यानी 3 गुना उसकी कीमत हो गई। उसके खिलाफ नैब का रेफरेंस भी है। क्या किया खान साहब ने आज तक उसके हवाले से? कोई बयान दिया हो, कोई इशारा दिया हो? तो ये तो आप छोड़ देंगे मुझे, ना आप मनवाने की कोशिश करें ना मैंने मानना है। अच्छा, तो ये इवन हैंड, यार चुप कर जाओ, कभी तो चुप कर जाएगा। ये इवन हैंडेड नहीं है, ये एहतसाब वन साइडेड है। जो इस हवाले से बात करने वाली है उसके ऊपर ज़रा देखें। एक कोशिश होती है मुखालिफ को डिस्क्रेडिट करने की। ऑरेंज लाइन 3 साल डिले हुई, तैयार थी उसकी इनॉग्रल जो जर्नी थी वो शहबाज शरीफ साहब कर चुके थे खुद बीच में बैठ के उसके इंजन के ऊपर, लेकिन वो 3 साल के बाद मुकम्मल तैयार नहीं थी ना। मैं कहना ये चाहता हूँ 3 साल भी तो जाए, अगर 3 साल जाए होते तो वो 80% भी ना रहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने नीयत से एहतसाब करना है, इसको आपको वन आइड जैक की तरह नहीं, आपको इसके ऊपर पूरी नज़र रखनी चाहिए जो भी इसमें मुलव्वस है। मुझे खान साहब की ये बात पसंद आई कि भाई अगर जहांगीर तरीन मेरा दोस्त था, पार्टी का बहुत अच्छा था, लेकिन अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसका एहतसाब होगा। यस, यही अप्रोच रखें हर तरफ, तो फिर किसी में मजाल नहीं है कि वो ये कहे कि आप नवाज शरीफ के खिलाफ क्या कर रहे हैं। क्या बात है आपकी, सच बोल रहे हैं आप। अच्छा जी, समझ तो नहीं आया आपके मुस्कुराहट बता दी जैसे मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया आपको। ये लतीफ़ा नहीं है, ये हुकूमत की परफॉर्मेंस पर शदीद एक्सपर्शन है। जिस तरह खान साहब हंस के उड़ा देते हैं, आप भी हंस के उड़ा दें। मैंने नहीं लेना आपका हिसाब, आपका हिसाब लोगों ने किस दिन पब्लिक में करना। अच्छा, ये याद रखिएगा मेरी बात। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जितनी जो जावेद ने बात की मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा। देखें, आप कहते हैं ना टेस्ट केस, जंगी तरीन वाला टेस्ट केस जो है ना, वो अभी पेंडिंग है। ठीक है, पेंडिंग ही रहेगा। कब वो फैसला होता है खुदा जानता है। कीमत तो वापस आ नहीं सकती। जिस कीमत में मैं चीनी खरीद रहा हूँ
کوئی فیصلہ اس کے خلاف ہو بھی جائے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ان کا پیسہ ان کو جا رہا ہے۔ اس میں چونکہ ابھی بقول جاوید کے کہ وہ کنسیو کیا شہباز نے اور ابھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، 3 سال سے پتہ نہیں لگا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو یکدم خیال آ گیا کہ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، تو معطل شعطل کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب آپ کو چاہیے کہ اس کو ٹیسٹ کیس بنائیں۔ ساری انگلیاں پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف اٹھ رہی ہیں، شہزاد اکبر، زلفی بغاری، سرور خان، 3 بڑے نام ہیں۔ آپ کے موجودہ جتنا بھی سیٹ اپ ہے اس میں ان کی بہت اہمیت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس معاملے میں آپ قوم کو اچھی خبر دیں گے اور ان تینوں میں سے بھی جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو برطرف کریں گے، انکوائری کریں گے اور ریفرنس بھیجیں گے نیب کو، تاکہ یہ جو اتنا بڑا گھپلہ ہے اس کو دیکھا جائے اور لوگوں کو سزا ملے جو ذمہ دار ہے۔ خواجہ مجھے اجازت دیجیے، میرے ساتھیوں کو اجازت دیں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔